नंबर 10 जी मंजूर शुदा तहरीक इल्तिवा पर बेस ऑनरेबल सेनेटर शेरी रहमान साहिबा आर्डर नंबर 10 पेश करे जी बात कर ले। जी शुक्रिया चेयरमैन साहब। आपको मुबारक हो कि इस ऐवान का मतलब सालों के बाद पहली दफ़ा तहरीक इल्तिवा जमा भी हो रहा है और मंजूर भी हो रहा है और इस पर इंशाल्लाह बहस भी होगी, सहर हासिल होगी और मैं उसकी परमिशन नहीं लूँगी। मुझे कहा गया ये ऑलरेडी एडमिटेड है, मैटर्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। द डिस्कशन ऑन द मोशन इज़ अबाउट the government's intention to build several canals, barrages and link canals on the Indus River for commercial commodity farming, causing unrest and insecurity amongst farmers of the lower riparian provinces where there is already a huge shortage of water. तो चेयरमैन साहब इस पर हमारे पीपल्स पार्टी के इस ऐवान से नाम भी मैंने दिए हैं और मैं शुरू करते हुए इख्तिसार से बात करूंगी क्योंकि ये इसको पहली दफ़ा हमने कॉल अटेंशन का भी एक सब्जेक्ट बनाया और उस वक्त भी कहा गया कि इसका ये कोई मसला नहीं है। तो मतलब उस इशू को कोई महीने से ज़्यादा हो गया है, 6-8 हफ्ते हो गए हैं और जब हमने इसको टेकअप किया था ये बात बिल्कुल शुरुआत में अखबारों में रिपोर्ट हुई थी। अब ये एक नई इसमें ज़िंदगी आ गई है, इसके ख़िलाफ़ इतने एहतजाज हुए हैं पूरे सिंध में। पीपल्स पार्टी एक तरफ, लेकिन हर तबका, हर स्टेक होल्डर, हर फार्मर, हर एसोसिएशन, नेशनलिस्ट पार्टीज़, ऑपोजिशन, गवर्नमेंट, बच्चा बूढ़ा, सब ने इस पर एहतजाज किया है कि हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने केयर टेकर हुकूमत के वक्त ये प्लानिंग शुरू की थी, मंसूबा बंदी की थी और गलती बहुत क्लियर है कि ना सूबों से जो लोअर राइपेरियन हैं, जो एक मुआहदे में हैं, पानी की तकसीम के और मुनसिफाना तकसीम के मुआहदे में हैं, उनसे कोई कंसल्टेशन नहीं हुई। तो अब उम्मीद थी कि चलिए अब हमारी हुकूमत है, आप कंसल्ट करेंगे सूबों से, लेकिन हुआ ऐसा है कि CWP में भी ये बात नहीं हुई है। सिंध ने ऑब्जेक्शन किया है, सिंध ने वाज़े तौर पर ऑब्जेक्शन किया है कि ये जो कनाल बनने का मंसूबा है, 6 कनाल की बात हो रही है, मैं साफ बात करूँगी, लगी लिपटी नहीं, कि ये 7.2 मिलियन एकड़्स पर मुहित चोलिस्तान जो रेगिस्तान है उसे हरियाली में तब्दील करने के लिए, कमर्शियल फार्मिंग के लिए, सरमायाकारी के लिए ये पानी डाइवर्ट किया जा रहा है और हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। हम चाहते हैं मुल्क में सरमायाकारी हो, सरमायाकारी ज़रूर हो। हमारी एग्रीकल्चरल एक बहुत हद तक इकॉनमी है और इसके असरात हर तरफ होते हैं, मौसम के असरात, माहौल के असरात, हर चीज़ का। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है जी, 25 साल से चेयरमैन साहब, 25 साल से इरसा रिपोर्ट कर रही है कि पानी की कमी है सिस्टम में। इंडस वाटर सिस्टम हमारी वाहिद शाहरग है जिससे मुल्क में पानी की तकसीम होती है। 1991 वाटर अकॉर्ड इसी पर साइन हुआ था। कोशिश रहती है कि उसमें मुनसिफाना तकसीम हो, लेकिन उस पर भी मैं 22 साल से ज़्यादा पार्लियामान में हूँ। जब मैं नेशनल असेंबली में होती थी वहाँ भी ये बात होती थी कि ये वाटर अकॉर्ड को भी फॉलो नहीं किया जा रहा। और दूसरी बात ये कि इस पर जो डेटा है, जितने भी अदराक हैं और जो जितने भी स्टेटिस्टिक्स हैं, तो वो भी सही नहीं दिए जाते। इसके साथ भी खिलवाड़ होता है कि जी इतना पानी आज सिस्टम में है, इतना नहीं है, और डेटा इज़ यूज्ड and misused to misinform lower riparians। अब बलूचिस्तान और सिंध दोनों इस पर शदीद ऑब्जेक्शन कर चुके हैं। और देखिए चेयरमैन साहब, इसलिए ये नहीं कि हमें कोई ऑब्जेक्शन करने का शौक़ है। आप पूछिए जिस सूबे से जहाँ नीचे के सारे डेल्टा के इलाके जितने भी हैं वैसे ही कहत साली का शिकार हैं सालों से। दे आर ड्राउट रिडन, ऑफन फैमिन रिडन, जहाँ लाइफ स्टॉक कुछ नहीं कर सकती, जहाँ कुछ उग नहीं सकता। तो आप मुझे बताएं कि
کتنا آپ 7 ملین ایکڑ کس طرح زرخیز بنانا جائیں گے جب آلریڈی پانی ہے نہیں آپ کے سسٹم میں اور آپ کے ریزروائرز نہیں بن پا رہے ہیں. بھائی آپ کنزرو کریں پانی. دنیا میں آلریڈی یہ بات چل چکی ہے, اقوام متحدہ جیسی مستند ادارے نے کہا ہے کہ پاکستان 225 میں واٹر سکیرس ہوگا. اب بہت سے علاقے پاکستان میں آلریڈی واٹر سکیرس ہیں, جس کا مطلب ہے کہ پانی ریگولرلی وہاں نہیں آتا اور آپ کی پاپولیشن کی مقدار کی بنیاد کے مطابق وہ نہیں فراہم ہو سکتا. کراچی میں چھینا جھپٹی ہوتی ہے پانی کی. اب یہ ملک کا سب سے بڑا شہر ہے اور کراچی میں لوگوں کے پاس وسائل ہیں, لیکن آپ نیچے عمر کوٹ, بدین, ٹھٹا ان علاقوں میں دیکھیں, وہ جو فلموں میں نظر آتا ہے نا, بالکل جب فیمن والی جب جسے کہتے ہیں نا زمین کریک ہونے لگتی ہے, وہ اب فلم نہیں ہے, وہ ایک اصلیت ہے اور زمینی حقیقت ہے یہ پاکستان کے لوئر رائپیرینز کے لیے. تو جب پانی نہیں آ رہا ہے, کوٹری اور گڈوس کے سے نیچے آپ دیکھیے دریائے سندھ تھاٹے مارتا تھا 20 سال پہلے, اب پانی روک روک کے کیا ہو گیا ہے, نیچے آ ہی نہیں رہا. اب وہ سمندر تک جب تک اس کا فلو نہیں ہوگا تو سمندر کا پانی اندر آنے لگتا ہے. سمندر کا پانی اندر آ کے it's called sea intrusion. Everybody knows this in the world. کہ جب sea intrusion ہوتا ہے تو پوری سوئل جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے, وہ نمکین ہو جاتی ہے, سیلائن ہو جاتی ہے اور کسی کام کی نہیں رہتی, بنجر ہو جاتی ہے. جب فلڈ آتا ہے تو بھی سندھ اور بلوچستان میں سیلینٹی پیدا ہوتی ہے. تو بابا رحم کریں اس ملک کے پر, اس کے باشندوں پر, اور کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. ہمیں یہ ایشورنس ابھی تک کیوں نہیں دے دیا گیا کہ بھئی ہم آپ کے صوبے سے بات کر کے کریں گے. چلیے آپ کی بات غلط ہے, ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے. تو آپ نے سی سی آئی جو آئینی ایک فورم ہے ان سارے مسئلے مسائل کا حل کے لیے, جو ہم کہتے ہیں جمہوریت کا حسن ہے, اگر ڈائیلاگ جمہوریت کا حسن ہے, کنسلٹنگ جمہوریت کا حسن ہے, اور ہم دونوں ہماری پارٹیوں کا معاہدہ یہی ہے کہ آپ پی ایس ڈی پی تو چھوڑیں, آپ کوئی بڑے اقدام نہیں لیں گے بغیر ہم سے کنسلٹ کیے ہوئے. تو جب صوبہ کہہ رہا ہے, بار بار کہہ رہا ہے, پروونشل سطح پہ کہہ رہا ہے, یہاں کہہ رہا ہے, جو اکائیوں کی نمائندگی کرتی ہے جو ایوان, تو یہ پہلے سے ایشورنس کیوں نہیں آیا ہے بھائی کہ جی ہم کمرشل فارمنگ کے لیے آدھے پاکستان کو پانی کا ڈیفیسٹ کا شکار نہیں بنائیں گے, قحط سالی کا مزید شکار نہیں بنائیں گے. دیکھیے پانی جو ہے بنیادی انسانی حق ہوتا ہے. کیا ان صوبوں کے پاس, سندھ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے پانی مانگیں, وہ کہیں کہ جی ہمیں یہ پانی مہیا ہے, اس پر منصوبہ بندی ہو چکی ہے, لیکن کوئی ایشورنس نہیں ہوا, کوئی سی سی آئی کی میٹنگ نہیں ہوئی, 11 مہینے ہو گئے اور سی سی آئی کی میٹنگ نہیں ہوئی. یہ مشترکہ مفادات کی جو کاؤنسل ہے اس کو ہر 3 مہینے ہونا ہوتا ہے, ہر 3 مہینے, اور یہ آئینی فورم ہے. تو جو ملک میں حالات ہیں خاص طور سے پانی پر, اس پانی کی تقسیم پر, اور یہ کنٹروورشل پروجیکٹس بن چکے ہیں, تو حکومت چپ کیوں بیٹھی ہے؟ آگے بڑھنا ہے تو بتائیں, اور بتائیں کہ وہ پانی ہے کہاں, کہ آپ ایک ڈیزرٹ کو لے کے گرین کریں گے ملک سے باہر بیچنے کے لیے, کمرشل فارمنگ کے لیے, اور آدھا پاکستان اس کے باشندے وہ اب فیمن کا شکار ہوں گے. Because that is exactly what's going to happen. There is already desertification in Sindh. Balochistan has become brown. Please go and see. تو یہ گرین پاکستان کا یہ تو نہیں مطلب تھا کہ اگر کیئر ٹیکر کو سمجھ نہیں آیا گرین پاکستان کا مطلب, تو ہمیں تو سمجھ آنا چاہیے. Green Pakistan means the greening of Pakistan through recharging water. یہ مستقل طور پہ ایک واٹر ریچارج پروجیکٹ ہے.
کہ ہمارے آبی ذخائر جو ہیں وہ ختم نہ ہوں. سندھ میں تو پانی سب کھارا ہو چکا ہے. آپ نے اتنے ویلز لگا دیے ہیں بارڈر پہ کہ اب وہ کھارا ہو گیا پانی. آپ ٹیوب ویل ڈالیں بھی تو میٹھا پانی نہیں ملتا ایکویفر میں. نیچے نہیں، گراؤنڈ واٹر سب، سرفیس واٹر کی میں بات نہیں کر رہی ہوں، میں نیچے کے پانی کی بات کر رہی ہوں. تو بجائے کہ اس کے کہ ملک منصوبہ بندی کرے پانی کے ذخائر کو بچانے کے لیے، اپنے مستقبل کا تحفظ کرنے کے لیے، اپنے بنیادی حقوق کی رسائی سب تک پہنچانے کے لیے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ الگ الگ سائلوز میں، الگ الگ ڈبوں میں پالیسی بن رہی ہے اور ایک صوبہ چیخ رہا ہے، زمین پر جل رہی ہے وہاں پہ، اور کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی جواب نہیں آیا کسی سے. کوئی منسٹر اب آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ کل آپ سے مجھے پڑھنی ہے. میں نے کہا ظاہر ہے ابھی تک آپ لوگوں نے کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے، نہ سی سی آئی کو بلایا ہے جس میں سندھ چیف منسٹر کا خط بھی جا چکا ہے. یہ ساری چیزیں جا چکی ہیں. تو بھائی جو بھی مجبوریاں ہیں ڈسکس کریں سندھ سے. سی ڈبلیو پی میں تو آبجیکٹ کیا ہے سندھ نے، اور ایک وجہ سے آبجیکٹ کیا، اور یہ نہ کہیں کہ فلاں نے اگری کیا، فلاں نے، کسی نے اوپر سے نیچے تک اگری نہیں کیا ہے. اور اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی معاہدہ سائن ہو گیا ہے تو پلیز ڈسکس اٹ وتھ اس. ہم سے بات کریں. ہم سارے پاکستانی ہیں، ہم یہاں ہر چیز کو سیاست کی بھینٹ چڑھانے کے لیے نہیں کھڑے ہیں. سی سی آئی کال کر لیں، میٹر ریزالو کریں. سب کو اپنے اپنے جو خدشات ہیں ان کو آپ تسلی دیں کہ بھئی یہ پانی، اگر یہ فارمنگ ہو رہی ہے تو ہم یہاں سے لے آئیں گے پانی، فلاں جگہ سے لے آئیں گے. بٹ فی الحال جو صورتحال ہے چیئرمین صاحب، ارسال 25 سال سے کہہ رہا ہے کہ پانی نہیں ہے، اور جو شارٹیجز ہیں، پنجاب کی شارٹیج کم ہوتی ہے، سندھ کی بہت زیادہ ہوتی ہے، بلوچستان کی تو خیر ایک الگ سٹوری ہے. سو لیٹس بی ویری کلیئر. This has to be sorted out. There are constitutional forums to sort this. And as the Senate of Pakistan, it is our right here, as جو ضامن ہے صوبوں کی حقوق کے، کہ ہم یہ بہت بنیادی مسئلہ بار بار آپ کے سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے ہمیں. بہت بہت شکریہ، اور میرے دوسرے ممبرز کو پلیز اب موقع دیجیے. یہ اہم مسئلہ ہے. یہ آرڈر نمبر 10 سینیٹر شری رامان صاحبہ ہے اس کی طرف سے. اس کے علاوہ بھی اس کی طرف سے ایک لسٹ آئے، اسی کے مطابق سب کو ہم ٹائم دیں. اس کے علاوہ بھی کوئی بھی ممبر اس ایشو پہ بول سکتا ہے. جی.